اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ میں سب سے پہلے آج کے اس اجتماع کے انعقاد کے سلسلے میں زحمت کرنے والے تمام ان عزیزوں، جوانوں، علماء کرام اور دیگر تنظیمی ساتھیوں کا شکر گزار کہ انہوں نے پنجاب کے اس دور افتادہ علاقے میں بھی اپنے اس شرعی، اجتماعی، اسلامی اور دینی فریضے کو نبھاتے ہوئے امت کے مختلف طبقات کو آج کے اس پروگرام میں دعوت بھی دی اور اپنی ذمہ داری نبھائی تاکہ اس شہید عظیم کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے ذریعے سے ان سے اظہار یکجہتی بھی کی جائے اور اپنی بیداری کا ثبوت بھی دیا جائے۔ آپ تمام مسلمان امت اور اہل ایمان کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے اس گرمی میں، خواتین نے بھی، مردوں نے بھی یہاں پر آ کر حق کے رستے سے، حق والوں سے، اہل شجاعت سے، اہل استقامت سے، اہل ایمان سے، مکتب شہادت کے فرزندوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار بھی کیا اور اپنی عقیدت کا لوہا بھی منوایا۔ عزیزان گرامی، ہم وہ خوش قسمت نسل ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ 8.5 ارب انسانوں کی دنیا میں آج گزشتہ ان 5 اور 6 صدیوں میں، عموماً انہی 5 صدیوں میں، 5 دہائیوں میں، ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری دنیا کے اندر حق اور باطل کے معرکے کو باہم دست و گریباں دیکھا اور اللہ کے قرآن میں کیے ہوئے وعدے کو عملی شکل میں معاشرے میں اس طرح سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک قلیل تعداد اپنی کمزوری کے باوجود، تعداد کی کمی کے باوجود، عالمی پروپیگنڈوں کے باوجود، دشمنوں کی یلغار کے باوجود آج کی اس تاریخ میں پوری دنیا کے اندر ان تمام انسانوں کے دلوں میں جن کے دل نورانی ہیں، جن کے اذہان تعصب سے پاک ہیں، جن کے اندر جہالت کی گمراہی اور تاریکی نہیں ہے، جو لوگ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا جانتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اگرچہ وہ مشرک ہوں، کچھ اور ہوں، ایتھسٹ ہوں یا کلمہ پڑھنے والے لوگ، ہم نے عملاً یہ دیکھا کہ 1400 سال قبل اللہ نے قرآن میں جب یہ فرمایا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ہم یعنی رب، وہ رب ہے جو جب چاہتا ہے تو کمزور لیکن مومن، کمزور لیکن کم تعداد میں، کمزور لیکن مستضعف طبقے کو
اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر فتح دے کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کی کمزوری نہیں رہتی، اللہ ہی اس کی طاقت بنتا ہے۔ 1400 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اسی کتاب میں ہمیں جو اصول بتایا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لوگوں یاد رکھو، اگر تم خود اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں اٹھو گے تو خدا تمہاری حالت کو تبدیل کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر تم رات دن روتے رہو کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، خدایا ہمیں نجات دے، رات دن روتے رہو کہ میرے دشمن زیادہ ہیں، میں کمزور ہوں، رات دن روتے رہو کہ میرے ارد گرد کرپشن ہے، قتل ہے، چور بازاری ہے، ڈکیتی ہے، میں کمزور ہوں، معاشرہ کمزور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے 1400 سال پہلے یہ اصول بتا دیا تھا کہ ساری عمر روتے رہو، میں کچھ نہیں کروں گا جب تک تم خود کھڑے ہو کر دشمن کے سامنے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے میدان میں نہ اترو، اور تمہاری اس جد و جہد کا محور تمہارا اسلحہ اور تعداد نہیں بلکہ میری توحید اور مجھ پر ایمان نہ ہو۔ جس بھی قوم نے تاریخ اسلام میں اللہ پر اپنے ایمان کا عملی اظہار کیا، عملی اظہار کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عملی اظہار کا مطلب حج جانا اور واپس آ کر اپنی روٹین کی زندگی گزارنا نہیں ہے، عملی توحید کا مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیگر مکاتب فکر اور اپنے مخالف فرقوں کو اسلام سے خارج اور مشرک قرار دے کر خود کو موحد اور مسلمان ثابت کرنا نہیں ہے۔ عملی توحید یہ ہے کہ جب میں کہوں اللہ اکبر تو پھر میرے سامنے چاہے وقت کا سب سے بڑا فرعون کھڑا ہو جائے اور اس کا لشکر کھڑا ہو جائے، میں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ جو سب سے بڑا ہے میرے ایمان کا مرکز اور محور ہے، میں اس اللہ کی بات مانوں گا اور اللہ کے ان دشمنوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے سر نہیں جھکاؤں گا۔ یہ توحید کی عملی تصویر ہے۔ اب اگر کوئی قوم چاہے 72 ہو چاہے 72 لاکھ، اگر اربوں انسانوں کے سامنے قوم کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری تاریخ کے انسانوں کو بتاتا ہے کہ جو خود اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھے، اللہ پر اعتماد کرے، دشمن سے نہ گھبرائے، اپنی توانائی کے مطابق جد و جہد کرے جو کچھ اس سے ممکن ہے، تو یاد رکھو میں اس قوم اور اس فرد کا ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، زبان بھی بن جاتا ہوں، کان بھی بن جاتا ہوں، قدم بھی بن جاتا ہوں، روح بھی بن جاتا ہوں، اور جو کام وہ انفرادی طور پر نہیں کر سکتا اس ایمان کے نتیجے میں میں اس کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہوں تو وہ اگر پتھر برساتا ہے تو وہ نہیں برساتا، میں برساتا ہوں، اگر وہ تلوار اٹھاتا ہے تو وہ نہیں اٹھاتا، میں اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ وہ مظلوم انسان جس کا ایمان مجھ پر ہے میں اس کی طاقت بن جاتا ہوں، پھر وہ اکیلا بھی ہو، اس کے سامنے لشکر بھی ہو، لشکر کے دل پر اس کا روب، اس کی ہیبت، اس کی بڑائی، اس کی عظمت اس طرح سے غالب آ جاتی ہے کہ اگرچہ فرد اکیلا ہو، قوم چھوٹی سی ہو، سارے کا سارا لشکر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے،
اس لیے کہ اس کمزور لشکر کی طاقت اسلحہ نہیں ہے، میں ہوں۔ آج ہم نے عملی طور پر یہ تصویر دیکھی ہے، عملی طور پر ذرا سوچئے 47 سال پہلے ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کے بانی کا نام سید روح اللہ خمینی ہے۔ جب وہ انقلاب آیا تو آپ نے پوری دنیا میں جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جن کی عمریں 60 سال سے اوپر ہیں، انہیں بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا، پوری دنیا کے اندر اس انقلاب کے حوالے سے پروپیگنڈے شروع ہوئے۔ پوری دنیا کے پروپیگنڈا کیا تھا؟ یہ اسلامی نہیں ہے، یہ شیعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلامی انقلاب کہلائے گا تو ارد گرد کے مسلمان معاشروں کے لوگوں کو ایک رول ماڈل مل جائے گا، اور وہ اپنی سرزمینوں میں وہ جو غاصب انگریز، اسرائیل اور امریکیوں کے پٹھو بادشاہ، ان کے بٹھائے ہوئے ذلیل، حقیر، پست، خود فروش حکمران خلیفۃ المسلمین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تخت و تاج کی بنیادیں وہی عوام اس اسلامی انقلاب سے سیکھ کر ہلا دیں گی۔ نتیجتاً اس انقلاب کی آواز دنیا کے ہر انسان تک پہنچ جائے گی اور اپنا اثر دکھائے گی۔ لہذا اس انقلاب کو شیعی انقلاب بنایا گیا، اور اس میں سب سے بڑا کردار امریکیوں کا، یورپینز کا، مشرق وسطیٰ کے انہی عرب ممالک کا، اور میڈیا ہاؤسز کا تھا۔ اور پھر جب پیسوں کی بوریاں کھل گئیں تو پھر مولویوں کی زبانیں بھی اس کا حصہ بن گئیں۔ میں اس میں چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ یاد رکھیں، اگر کوئی انقلاب غربت کی وجہ سے ہو تو غربت ختم ہو جائے تو اس معاشرے کی ویلیوز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی انقلاب سوشل جسٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے آئے تو کچھ عرصے بعد وہ نظام اور وہ انقلاب بھی اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ آپ رشین انقلاب کو دیکھیں، فرانس کے انقلاب کو دیکھیں، آج بدترین معاشرے ہیں انسانی اقدار کے لحاظ سے، لیکن جس تبدیلی کے پیچھے عقیدہ کار فرماؤ، جس تبدیلی کے پیچھے قرآن کی نوید کار فرماؤ، جس انقلاب کے پیچھے رسول اللہ کی احادیث کار فرماؤ، جس انقلاب کے پیچھے غیب کی پیشگوئیاں کار فرما ہو، وہ انقلاب معاشی نہیں ہوتا، وہ انقلاب روحانی انقلاب ہوتا ہے، وہ انقلاب فکری انقلاب ہوتا ہے، وہ انقلاب ذہنی انقلاب ہوتا ہے، وہ انقلاب معنوی انقلاب ہوتا ہے، باطنی انقلاب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دشمن کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس ایمان سے لوگوں کو دور کیا جائے، لوگوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ ایمان کمزور ہو جائے تو خود بخود غیب کے حوالے سے جو ہماری اٹیچمنٹ ہے، چاہے وہ غیب قرآن کی تعلیم کی صورت میں ہو، نبی کی بشارتوں کی صورت میں ہو، انبیاء کی نوید کی صورت میں ہو، جب ایمان کمزور ہو جائے تو خود بخود انسان مادی وسائل پر اعتماد کرنے لگتا ہے اور اللہ اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں نہیں بدلوں گا، تم اٹھو گے، جب تم اٹھو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے اٹھوں گا۔ یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی یہ دائمی سنت ہے۔ اگر اللہ ہی نے چینج کرنا ہوتا، بعض اوقات مولوی دھوکہ دیتے ہیں، مولوی واقعی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ہے اللہ کرے گا، ارے بھائی اللہ ہے، فرعون کے مقابلے میں بھی اللہ تھا، جب تک موسیٰ نہ اٹھا فرعون کو شکست نہیں ہوئی۔ نمرود کے مقابلے میں نبی تھا، نبی نے قیام کیا، اگر یہ نبی قیام نہ کرتے تو نمرود کو کوئی شکست نہیں ہونی تھی۔
یزید تھا، اگر حسین قیام نہ کرتے تو آج ساری دنیا یزیدی ہوتی. اس لیے اللہ وسائل، اسباب، علتیں پیدا کرتا ہے. وہ وسائل، وہ اسباب، وہ علتیں جب مجتمع ہو کر میدان میں اترتی ہیں تو سنت الہیہ بروئے کار آتی ہے اور پھر ان لوگوں کی مدد غیر سے ہوتی ہے. آپ کے سامنے دو جنگیں ہیں نبی کریم کی. ایک بدر کی جنگ ہے پہلی جنگ، اور ایک احد کی جنگ ہے دوسری جنگ. کیا فرق ہے دونوں جنگوں میں؟ ایک میں اللہ پر اعتماد ہے اور دوسرے میں مال و زر پر. فرق صرف اتنا ہے. آپ بخاری کی حدیثیں پڑھیے، مسلم کی حدیثیں پڑھیے. بدر کے میدان میں جو لوگ اٹھے تعداد کم، اسلحہ نہیں. وہ جو طبقہ ہے مستضعفوں کا طبقہ ہے، کمزور ترین لوگ، تعداد میں بھی کم، کمزور ترین، اسلحہ بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، چند ڈنڈے، 6-8 تلواریں، 2-4 سواریاں بس، اور سامنے 1000 سے زیادہ کا لشکر اور سر سے پیر تک مسلح. فتح کس کو ہوئی؟ اس نہتی کمزور فوج کو. احد میں لشکر بڑا ہو گیا، لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اسلحہ آ گیا، دشمن کے اندر خوف بھی ہے. اب اس مختصر لشکر نے ہمیں شکست دی تھی تو یہ بڑا لشکر ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ لیکن شکست کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی. بدر میں ان کے 70 لوگ اور احد میں ہمارے 70 سے زیادہ لوگ. بدر میں ان کی اتنی بڑی کیجویلٹی جبکہ ہماری تعداد کم. احد میں ہماری اتنی بڑی کیجویلٹی اور ان کی تعداد بہت کم. وجہ چند لوگوں کا مال غنیمت کی تمام رسول کے حکم کو پس پش ڈال کر میدان میں مال غنیمت کی جمع آوری کے لیے اتر آنا. بخاری کی روایت پڑھی ہے، مسلم کی روایت پڑھی. صرف اتنی سی بات، جہاں بڑی سے بڑی قوم یا لشکر اللہ سے ہٹ جائے تو اس کا زوال یقینی ہے. جہاں چھوٹے سے چھوٹا لشکر، چھوٹی سے چھوٹی طاقت اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے پاس موجود وسائل کی بنیاد پر اللہ کے دستور اور حکم کے نفاذ کے لیے میدان میں اترتا ہے یا وہ قوم اترتی ہے، وہاں سنت الہیہ یہ ہے کہ ان کو ہر صورت میں مدد ملے گی، ملے گی. اس لیے وہی قرآن ہم سے کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، صرف ایک آیت نہیں ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. خدا ہماری مدد کا محتاج ہے، خدا کی مدد ہم کریں. خدا بے نیاز ہے، خدا ان تمام اسباب کا خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے. ہمارے اندر کوئی طاقت ہے تو وہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیسے خدا کی مدد کریں؟ اگر آپ شارحین اور مفسرین کو پڑھیں تو کیا کہتے ہیں؟ خدا کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین کی مدد کے لیے خدا کی مدد پر ایمان رکھتے ہوئے میدان میں اترو، اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کے لیے یعنی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. امام خمینی کا سرمایہ یہی تھا. امام خمینی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، امام خمینی کے پاس ڈالرز نہیں تھے، امام خمینی کے پاس کوئی زمینی فوج نہیں تھی. اس لیے وہ بولتے بھی تھے اور ان کو ملک بدر بھی کیا جاتا تھا. عراق میں بھی بولتے رہے، پھر وہاں سے بھی نکالا گیا، یہاں تک کہ انہیں فرانس جا کر کچھ عرصہ وہاں پر رہنا پڑا 6 ماہ. کون سی چیز تھی امام خمینی کے پاس جس نے 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا؟ اللہ پر ایمان، ذاتی زندگی کی صداقت اور سچائی، اور
جس نسل کی انہوں نے تربیت کیا ہے اس نسل کے اندر موجود پاکیزگی اور ان کا جذبہ، یہ وہ سرمایہ تھا جس کی بنیاد پر وہ انقلاب کامیاب ہوا۔ اس انقلاب کی کامیابی کے بعد میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے، آپ صرف جا کے پڑھیے کہ ان 47 سالوں میں اس انقلاب کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا۔ یعنی ساری دنیا کی طاقتوں نے مل کر جو وہ کر سکتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ جھوٹ بولا، تہمت لگائی، مذہبی لڑائی پیدا کی، قومی لڑائی پیدا کی، لوگوں کو دین سے دور کیا، نوجوان نسلوں کے اندر دین کے خلاف زہر بھرا، بے پردگی کو عام کیا، آزادی کے نام پر فحاشی کو فروغ دیا، پھر انقلابی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کی، بم دھماکے کیے، وزیر اعظم کو اڑایا، صدر کو اڑایا، رہبر کو ابھی اڑایا، اس سے پہلے چیف جسٹس کو اڑایا، ججوں کی پوری سیریز کو اڑایا، امام خمینی کے دست و بازو بننے والے مجتہدین کی سینکڑوں کی تعداد کو اڑایا، پارلیمنٹ کو پورا اڑایا، فوج کے سربراہوں کو اڑایا، سپاہ کے سربراہوں کو اڑایا، تمام سائنٹسٹ حضرات کو، سینئر ترین سائنٹسٹ اڑا دیا، ڈاکٹروں کو اڑا دیا۔ کیا نہیں کیا؟ معیشت کی پابندی لگا دی، اقتصاد کی پابندی لگا دی، دنیا کے عالمی معیشت کے نظام سے اس ملک کو کاٹا، نہ یہ کچھ بیچ سکے نہ یہ خرید سکے۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا کچھ نہیں کیا؟ اگر یہ جو 47 سالوں میں اس ملک کے خلاف عالمی اس استعماری نظام نے، طاغوتی نظام نے، جو قرآن کی اصطلاح ہے طاغوت، اس کو ہم طاغوت اگر کہتے ہیں تو قرآن کی اصطلاح ہے، اس طاغوتی نظام نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کیا، اگر اس کا صرف 10واں حصہ کسی ایک ملک کے خلاف ہوتا تو وہ ملک 10 دفعہ ٹوٹتا اور 10 دفعہ تباہ ہو چکا ہوتا۔ 8 سال کی مسلسل جنگ، اور اس جنگ میں سارا عالم ایک طرف، اور یہاں پر کیا ہے؟ نہ اسلحہ، نہ ٹینک، نہ جہاز، چونکہ نہ خرید سکتے ہیں، نہ خراب شدہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ میزائل، چند کلاشنکوف، اور پھر وہ اسلحہ جو چوری کی مارکیٹ سے ان کو 1 روپے کی چیز 1000 روپے میں ملتی ہے، بس یہ۔ لیکن 8 سال کی جنگ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اللہ ایران کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، غور کیجئے۔ یہ کوئی ہماری ایران سے عقیدت کی وجہ سے یہ جملے نہیں ہیں۔ کارٹر بزرگوں کو یاد ہے، جب اس نے اپنے سفارتکاروں کو چھڑانے کے لیے جہاز بھیجے، ہیلی کاپٹرز بھیجے، مسلح فوجی بھیجے، تبس کے میدان میں آگے یہی ہیلی کاپٹرز جہاز آپس میں ٹکرا گئے اور سارے نیست و نابود ہو گئے، جو بچ گیا وہ بھاگ گیا۔ کارٹر نے کہا، یہ عالمی میڈیا میں شہ سرخیوں کے ساتھ یہ خبر چھپی۔ کارٹر نے کہا ہماری طرف سے تو آپریشن کے تمام انتظامات مکمل تھے، لیکن ہماری بس ایک مشکل تھی، وہ یہ تھی کہ خدا خمینی کے ساتھ تھا۔ یہ کارٹر کے جملے جو اس وقت صدر تھا امریکہ کا، صدر ابھی اس جنگ میں، وہ آئے کس لیے تھے کہ اصفہان کی ایٹمی ریئیکٹر پر حملہ کریں، اور اس کے لیے 2 بڑے جہاز C-130، اس کے ساتھ کئی ہیلی کاپٹرز، پھر 200 سے اوپر کمانڈوز، اور اس کے علاوہ ان جہازوں کے اندر موجود اسلحہ لے کر آئے، اصفہان کے ایک ایئرپورٹ پہ اترے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی گولی چلی، وہ سارے کے سارے ان کے جہاز تباہ ہوئے۔ ابھی ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے، ابھی یہی مہینہ پہلے، اور دونوں جہازوں کا ملبہ، ہیلی کاپٹرز کا ملبہ چھوڑ کر
جو کچھ وہ لے کر آئے تھے چھوڑ کر اپنے باقی ماندہ ہیلی کاپٹرز میں ان سپاہیوں اور کمانڈوز کو پھنسا پھنسا کر لے کر بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا خفیہ آپریشن اللہ کے ایک چھوٹے سے ارادے سے کس طرح سے ملیامت ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ۔ یہ یاد رکھیں، وہ قوم ہمیشہ غالب ہوتی ہے جو قوم اپنی ساری توانائی اللہ کے سپرد کر کے اللہ پر ایمان کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ اللہ پر ایمان۔ یہ جو آپ کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، عرب ممالک جتنے بھی ہیں، کس کے پاس کس اسلحے کی کمی ہے اس وقت؟ ابھی یو اے ای کو جو انہوں نے اینٹی میزائل سسٹمز دیے ہیں دفاعی، یہ سسٹمز یا امریکہ کے پاس ہیں یا اسرائیل کے پاس، کسی اور ملک کے پاس یہ سسٹمز نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پورے خطے کے اندر جن جن ممالک نے ایران کے خلاف اپنی زمین اسرائیل اور امریکہ کو دی، ان ممالک میں اس وقت کیا صورتحال ہے، ان کی کمزوری کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ دو، امریکہ پر اعتماد کرو، یہ ان کی کمزوری ہے۔ جبکہ اسلحہ ان کے پاس ہے، فائٹر طیارے ان کے پاس ہیں، F-35 طیارے ان کے پاس ہیں۔ پاکستان کے پاس بڑی مشکلوں سے F-16 آئے تھے، وہ بھی کب؟ ضیاء الحق کے دور۔ ایران کے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، چونکہ ساری دنیا کی طرف سے اس کا بائیکاٹ۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جب کویت میں ابتدائی دنوں ایران کے پاس تو بڑے جہاز نہیں آئے، ہوائی اور جنگی جہاز تو نہیں آئے، F-5 طیارے ہیں۔ F-5 طیاروں کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 70 سال۔ 70 سال پرانے جہاز اور وہ ٹیکنالوجی، اور آج وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو وہ کہتے ہیں خدا بھی نہیں روک سکتا۔ وہ بدبخت یہ کہتے ہیں جس کو کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو F-35 طیارے ہیں ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی اینٹی سسٹم کیچ نہیں کر سکتا، اس کے سگنلز کو پکڑ نہیں سکتا۔ ایسے جہاز ایران کا ایک پائلٹ صرف ایک جہاز لے، اور وہ بھی 70 سال پرانا، اور جو اس وقت دنیا میں کسی ملک میں استعمال نہیں ہوتا، صرف ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ وہ جہاز لے کر بوشہر کے ہوائی اڈے سے اٹھتا ہے، نچلی پرواز کرتے ہوئے زمین کی سطح پہ اور سمندر کی سطح پہ، تاکہ کوئی ریڈار اس کو کیش نہ کر سکے۔ جاتا ہے کویت میں، امریکی اڈے کو نشانہ بناتا ہے، اور اس کے سب سے قیمتی اثاثے پر بمباری کر کے جب لوٹتا ہے تو اس کا سارا دفاعی سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس کو نظر نہیں آتا کہ بھئی ہم کس کو نشانہ بنائیں، چونکہ اوپر سے تو کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ ریڈار اوپر کو نشانہ بناتا ہے اور دیکھتا ہے، یہ آیا ہے بالکل زمین کی سطح پہ۔ نتیجتاً اندھا دھند وہ فائر کرتے ہیں، اور 3 F-35 طیارے جو خود امریکہ کے ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی مدد۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو تیر سے ٹینک گرائے جا سکتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کلاشنکوف کی گولی سے جہاز گرائے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر اتنے بڑے بڑے طیارے آتے ہیں اور تباہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں بچہ کھچا لے کر۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ جنگ اس نے پوری دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، ورنہ طاقت کے توازن کے مروجہ تفہیم اور مروجہ دنیا میں موجود اصولوں کے مطابق دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جو اسلحہ ہے اس کا
100 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے تو 5واں حصہ بھی اس جدید اسلحے کا ایران کے پاس نہیں ہے۔ ایران کے پاس کیا ہے؟ وہی ہے جو اس نے خود اپنے زور بازو پر تیار کیا ہے، اور وہ ہے میزائل ٹیکنالوجی جو اس نے خود کیا۔ باقی وہ تمام چیزیں جو ان کی تھی وہ ایران میں ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ پر توکل۔ ان کے پاس کیا ہے؟ شہادت کا شوق، موت کے خوف کے اس جن کو مارنا اور موت کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے سینے تان کر میدان میں اترنا کہ ہم عاشق شہادت ہیں، ہمیں موت سے کون ڈرا سکتا ہے۔ یہ اعتقاد اور یہ ایمان، یہی ایمان۔ میں مثال دیتا ہوں، جنرل اسلامی سپاہی پاسداران کے ہیڈ تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی، ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ اب آپ فلان تاریخ سے ریٹائرڈ ہیں، عمر ہے 62 سال۔ 62 سال میں عام طور پر فوجی حضرات ریٹائر ہو چکے ہو۔ انہوں نے خط لکھا راہبر کو، اور اس خط میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 45 سال میدان جنگ میں گزارے ہیں، اس پوری تاریخ ہر لمحہ شہادت کی آرزو کی ہے، لیکن زندہ ہو، اور اب مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ کینسر کے نتیجے میں کتنے دن میں زندہ رہوں گا نہیں معلوم۔ اگر مجھے آپ ریٹائر کر دیں گے تو میں بستر پر بیماری کے عالم میں ایڑیاں رگڑ کر مروں گا، کیا آپ خوش ہوں گے؟ مجھے ریٹائر کرنے کی بجائے ابھی رکھیں، ابھی ہماری جو آنے والی جنگ ہے امریکیوں کے ساتھ ہونی ہے، تاکہ اس میں کام آ سکوں، اور بستر پر نہیں، میدان میں اسرائیل اور امریکہ سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کروں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ رہبر نے ان کی توثیق کر دی اور ان کی 2 سال کی عمر بڑھا دی۔ رہبر نے براہ راست توثیق کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 مہینے کے بعد جنگ چھڑ گئی، اور اس کینسر کے مریض شخص نے اپنی زندگی کے 45 سالوں کی اس سب سے بڑی آرزو کو جامع شہادت کی صورت میں پا لیا، اور شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ جو قوم شہادت کو اس نگاہ سے دیکھتی ہو اور اللہ پر جس کا ایمان ہو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج ہم اس قوم کے راہبر اور راہنما اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، آج کی دنیا میں اللہ کے پاکیزہ ترین ولی سید علی خامنئی کی شہادت کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہے، جس نے اپنی شہادت کے ذریعے سے وہ کام کیا جو لوگ 90 سال میں نہیں کر پاتے۔ امت کو بھی اکٹھا کر دیا، غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کر دیا، جن کے دلوں میں بغض اور کینہ تھا ان کو ایمان کی روشنی میں لا کر ان کی ہدایت کا سبب بھی بنا، شیعہ اور سنی کو اکٹھا کرنے کا سبب بھی بنا، اور جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، اور یوں ہی آتی ہے۔ شرط ایک ہے، اللہ پر ایمان اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی توانائی کے مطابق کھڑے ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے اور اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔